سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ کشتی آہستہ آہستہ ہماری جانب آ رہی تھی۔ بلندی سے ہم اس پر موجود لوگوں کا جائزہ بخوبی لے سکتے تھے۔ وہ 4 تھی، ان میں سے 2 کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھیں، اور 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے یہ چھوٹی کشتی بھی بادبانوں یا چپوؤں سے نہیں چل رہی تھی، بلکہ اس سے بھی مشین کی آواز ابھر رہی تھی۔ ان لوگوں نے خشکی کے راستے آنے کے بجائے بحری راستہ اختیار کیوں کیا ہے؟ پنکی نے بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس میں بھی کوئی خاص بات ہے؟ خاص بات تو نہیں ہے، لیکن گولڈ، میرا خیال ہے لانچ پر ان سے ملاقات بہتر نہ ہوگی۔ اس طرح وہ لوگ فوراً ہی یہ بات جان لیں گے کہ ہم صرف 2 ہیں۔ کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر تم بہتر نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، چلو ہم خشکی پر چلتے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کے خشکی پر آنے کا انتظار کریں گے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، پنکی نے کہا، اور ہم دونوں لانچ سے اتر کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ کشتی ابھی کافی فاصلے پر تھی۔ ہم دونوں کشتی کا انتظار کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی کنارے پر آ لگی، اور یہ بہتر ہی ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی کشتی کا رخ ہماری جانب موڑ دیا۔ موٹر کشتی سے وہ تمام افراد نیچے اتر آئے۔ انجن بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک دراز قد آدمی سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے آگے آگے تھا، باقی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ پچکے ہوئے گالوں والا یہ شخص صورت سے ہی مکار اور چالاک محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ چند ساعت کے بعد ہمارے نزدیک پہنچ گئے، اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ہم دونوں کو سلام کیا۔ میں تو اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا، چنانچہ پنکی آگے بڑھ گئی۔ ہیلو مس، آنے والے نے تھوڑی سی گردن خم کی۔ ہیلو، پنکی بھی مسکرا کر بولی۔ کیا لانچ کی طرف سے گفتگو کرنے والوں میں سر فہرست ہیں آپ؟ آنے والے شخص نے پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کا اختیار ہے، پنکی نے صاف لہجے میں جواب دیا۔ تو مس، مجھے بیکن کہتے ہیں، اور کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ پنکی نے جواب دیا۔ بہت خوب، تو مس پنکی، جیسا کہ اس جزیرے کا قانون ہے، تو کیا آپ اسی قانون کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہیں، یا پھر یہ سفر کوئی تفریحی سفر ہے؟ اس شخص نے کہا جس نے اپنا نام بیکن بتایا تھا۔ نہیں مسٹر بیکن، یہ تفریحی سفر نہیں ہے، پنکی نے جواب دیا۔ اوہ، بہت خوب۔ بات دراصل یہ ہے مس پنکی کہ ہم کافی دنوں سے اس جزیرے پر لنگر انداز ہیں۔ ہمیں مال کی ضرورت بھی ہے، اور ہم بڑے مایوس تھے کہ اتنی طویل قیام کے بعد کوئی ہم تک نہیں پہنچا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ امید بندھی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشخبری سنائیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ امید بندھی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشخبری سنائیں کہ آپ انہی آنے والوں میں سے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے، پنکی نے جواب دیا۔ اوہ، بہت خوب، تب پھر آپ ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، بیکن نے کہا، اور پھر بولا۔ مس پنکی، مال کی فروخت کے لیے گفتگو کا یہ مناسب وقت ہے یا نہیں؟ اگر مناسب ہے تو ہم ابھی گفتگو کیے لیتے ہیں، اور آپ اس وقت کو بہتر نہ سمجھیں تو پھر دوپہر کا کھانا گریٹ مین کے ساتھ کھائیے۔ گریٹ مین؟ پنکی نے دہرایا۔ کیا یہ گریٹ مین کا جہاز ہے؟ جی ہاں، بیکن نے جواب دیا۔ گریٹ مین خود جہاز پر موجود ہے؟ جی ہاں۔ اوہ، بڑی خوشی ہوئی، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لمبے آدمی نے گردن جھکا دی۔ بہت بہت شکریہ مس پنکی، تو میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گریٹ مین نے تمہیں سودے کے لیے منتخب کیا ہے؟ پنکی نے سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے مکمل اختیارات دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہم اس میں تاخیر بھی کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، لانچ پر تشریف لائیے،
وہیں بیٹھ کر باقی گفتگو ہوگی، پنکی نے جواب دیا۔ کیوں، گفتگو یہیں ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اس شخص نے کہا۔ کوئی حرج نہیں مسٹر بیکن، جیسا آپ کہیں، پنکی نے کہا، اور وہ شخص کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے مس پنکی، لانچ پر ہی چلے چلتے ہیں۔ کیوں، اب اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، لانچ پر چل کر مال تو دیکھنا ہی ہے، تو کیوں نہ گفتگو بھی وہیں ہو جائے، بیکن نے کہا، اور میں اس شخص کی اس حرکت پر غور کرنے لگا جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ کے مقولے پر عمل کر رہا تھا۔ میں نے پنکی کی جانب دیکھا، لیکن پنکی خود بھی کافی ہوشیار تھی۔ مسٹر بیکن، میں آپ کو مال کی تفصیل بتا دیتی ہوں، جو کچھ ہے اس کی تفصیل سن لیں اور ہر چیز کو چیک کر کے لینا۔ لیکن آپ ہمیں لانچ پر کیوں نہیں لے جانا چاہتی؟ بیکن نے کہا۔ مسٹر بیکن، یہ ہمارا کاروباری اصول ہے، آپ نے پہلے ہم سے انحراف کیا، اب آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، پنکی نے تلخ لہجے میں کہا اور میری جانب دیکھنے لگی۔ اور پنکی کی یہ خوش بختی تھی کہ میرے جیسا آدمی اس کا مددگار تھا، جس کے بارے میں وہ اتنے وثوق سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لمبا آدمی جس نے اپنا نام بیکن بتایا تھا مسکرا دیا۔ یہ آپ کی انوکھی خواہش ہے مدام، ورنہ آج تک جتنے سودے ہوتے ہیں ان کا اصول یہی ہوتا ہے کہ پہلے مال کی چیکنگ کر لی جاتی ہے، مالیت کا بھی اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ یوں بھی ہم اچھے لوگ تو ہیں نہیں، برے لوگ اگر اس طرح کاروبار کرنے لگیں تو میرا خیال ہے انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصول کے مطابق یہی بہتر ہے کہ پہلے آپ مال چیک کرا دیں۔ مسٹر بیکن، اصول آپ نے توڑا ہے۔ میں نہیں سمجھتا مس پنکی کہ آپ مال چیک کرانے میں حیل و حجت سے کام کیوں لے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے مسٹر بیکن کا مطالبہ درست ہے۔ میں نے انہی لوگوں کے انداز میں پنکی کو مخاطب کیا اور پنکی چونک پڑی۔ اس نے متعجب نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مسٹر بیکن، اگر آپ اس سلسلے میں اس قدر مصر ہیں تو مجھے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو پھر چلیے۔ ہاں آئیے، پنکی نے اشارہ کیا۔ شکریہ مس پنکی، امید ہے آپ نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا ہوگا، بیکن نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس دوران بیکن کا بغور جائزہ لے لیا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں بے حد تیز معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ پنکی اور بیکن آگے آگے تھی، ان کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے بیکن کے تینوں ساتھی چل رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بیکن جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ہے۔ اس کا بدن ٹھوس، قد لمبا اور چال پھرتیلی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لانچ پر پہنچ گئے۔ حیرت ہے، بیکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات پر؟ پنکی نے سوال کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس لانچ پر آپ دونوں کے سوا اور کوئی نہ ہو، بیکن نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے مسٹر بیکن، پنکی کے بجائے میں نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ بہت خوب، آپ لوگوں کی یہ عمدہ کوشش ہے، اور نہ جانے کس طرح آپ نے اس لانچ پر قابو پایا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی لانچ دو افراد تو لے کر چل نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پنکی غرا کر بولی۔ نہیں نہیں، اعتراض کی بات نہیں ہے مس پنکی، بیکن اپنے الفاظ چبا کر بولا، اور یوں بھی اصول کے مطابق ہمیں اس سلسلے میں معلومات کا کوئی حق نہیں ہے، تاہم مس پنکی آپ مال چیک کرا دیں۔ چلیے، پنکی نے کہا، اور پھر وہ لانچ کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے بے شمار پیکٹ قیمتی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے اور ان اشیاء کی فہرست بھی موجود تھی۔ بیکن کے طلب کرنے پر وہ فہرست پنکی نے اس کے حوالے کر دی اور بیکن فہرست کے مطابق مال چیک کرنے لگا۔ اس نے مطمئن ہو کر گردن ہلائی اور بولا، شکریہ مس پنکی۔ اس نے فہرست پنکی کو واپس کر دی اور پھر سودے کی بات ہونے لگی۔ پنکی نے اپنے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی رقم طلب کی تھی۔ میں اس رقم کی گنتی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس مسئلے سے لا تعلق ہی رہا۔ البتہ میں نے بیکن کا اعتراض سنا۔ لیکن مس پنکی، یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ کا خیال غلط ہے مس پنکی، اس سامان کی اصل قیمت بھی اتنی نہیں بنتی جتنی آپ نے طلب کی ہے، برعکس اس کے کہ اس طرح لائے جانے والے مال کی قیمت ہمیشہ آدھی رہ جاتی ہے۔ مجھے علم ہے اس بات کا، پنکی نے کہا، اور میں نے اسی اندازے کے مطابق قیمت آپ کو بتائی ہے۔
نہیں، یہ رقم کافی زیادہ ہے، بیکن نے کہا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پنکی نے پوچھا، اور بیکن نے پنکی کے بتائے ہوئے اعداد و شمار میں اپنی پسند کے مطابق کمی کر دی۔ اس کی بتائی ہوئی رقم سن کر پنکی نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں مسٹر بیکن، اتنی قیمت پر سودا طے نہیں ہو سکتا۔ تب پھر آپ مسٹر گریٹ مین سے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ مسٹر گریٹ مین تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں آپ کی لگائی ہوئی رقم کے مطابق سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد جس طرح بھی ہم دونوں کے معاملات طے ہوں گے، میں تیار ہوں۔ کیا آپ گریٹ مین کے پاس تشریف لے جانا پسند کریں گی؟ بیکن نے پنکی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھ چکے ہیں مسٹر بیکن کہ لانچ کے محافظ ہم صرف 2 افراد ہیں۔ اس حالت میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر آپ میرا سودا منظور نہیں کرتے تو میں آپ سے معافی چاہوں گی اور آپ سے یہ کہنا پسند کروں گی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی دوسرے جہاز کی آمد کا انتظار کروں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں مسٹر گریٹ مین کو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں، لمبے آدمی نے کہا، اور کیناتوز نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھتا ہوا لانچ سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی واپس جا رہی تھی۔ پنکی کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اس نے میری جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی، گولڈ، حالات درست معلوم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص کے انداز سے مجھے شبہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے پنکی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ ان معاملات میں میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکوں گا ضرور کروں گا۔ تم بے فکر رہو، میں نے کہا، اور پنکی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں اور پنکی لانچ پر ہی رہے تھے اور تقریباً مقامی وقت کے پیمانے کے مطابق 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہی کشتی ہماری جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ اس بار بھی بیکن ہی تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور آدمی اور تھے جو چہرے سے خاصے پروقار معلوم ہوتے تھے۔ براہ راست وہ لوگ لانچ تک پہنچ گئے اور بیکن نے اوپر آنے کی اجازت طلب کی۔ ہم نے اسے اجازت دے دی۔ گریٹ مین آپ دونوں کو طلب کرتا ہے۔ کس پروگرام کے تحت؟ پنکی نے پوچھا۔ شاید اس نے آپ کا سودا منظور کر لیا ہے۔ اوہ، تب پھر رقم ہمیں ادا کر دی جائے، پنکی نے کہا۔ مس پنکی، یوں لگتا ہے جیسے آپ پہلی بار کسی ایسے پروگرام کو انجام دے رہی ہیں۔ اتنی بے اعتمادی اور بد عہدی بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کے درمیان۔ آئیے، آپ کو جہاز پر رقم ادا کر دی جائے گی۔ یہ گریٹ مین کا کارڈ ہے۔ اس نے کارڈ پنکی کی جانب بڑھا دیا اور پنکی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر گردن ہلا دی تھی، اس خیال کے تحت کہ پنکی اس کی تجویز منظور کر لے۔ پنکی نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مسٹر بیکن، میں آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں۔ پنکی کے چہرے پر الجھن کے آثار صاف محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جانے میں الجھ رہی ہے، لیکن میں مطمئن تھا۔ حالات کا رخ موڑنا آج بھی میرے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا زمانہ قدیم میں۔ ضرورت پڑنے پر میں بھی سارے معاملات کو قابو میں کر لینے کی قدرت رکھتا تھا۔ گو یہ بات پنکی نہیں جانتی تھی، لیکن وقت آنے پر اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا۔ پہلے سے اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ میں نے اسے الجھن میں رہنے دیا تھا۔ کشتی ہم لوگوں کو لے کر چل پڑی۔ ہمارا رخ جہاز کی جانب تھا۔ جوں جوں کشتی جہاز کے نزدیک پہنچ رہی تھی، پنکی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنی دنیا کے لوگوں سے وہ مجھ سے بہتر طور پر واقفیت رکھتی ہے۔ کشتی کا رخ اچانک بدلا، اور اس وقت بدلا جب کشتی جہاز اور جزیرے کے درمیان ابھری ہوئی ایک بہت بڑی چٹان یا چھوٹی سی پہاڑی کے نزدیک پہنچی۔ تب کشتی برق رفتاری سے اس چٹان کی آڑ لیتے ہوئے خشکی کی جانب بڑھی، اور اس طرح خشکی پر چڑھ گئی کہ ہم سوچ بھی نہ سکے۔ ساتھ ہی چاروں آدمیوں نے پستولیں نکال لیں۔ پنکی نے اس چھوٹے سے ہتھیار کا نام پستول ہی بتایا تھا، اور یہ پستولیں ہمارے کمر میں چبھنے لگیں۔ تب بیکن کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، مس پنکی اور مسٹر گولڈ، خاموشی سے نیچے اتر آئیں، ورنہ کیا فائدہ، آپ کی لاشیں سمندری مچھلیوں کی غذا بن جائیں گی۔ پنکی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پہلے بیکن کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے پنکی، اتر جاؤ، دیکھیں تو صحیح مسٹر بیکن کیا کرنا چاہتے ہیں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پنکی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔
وہ کشتی سے نیچے اتر آئی، میں بھی ان کے ساتھ ہی نیچے اتر آیا اور میرے پیچھے دوسرے لوگ بھی۔ وہ ہمیں لے کر جزیرے کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور ان چٹانوں کے عقب میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا خیال ہے مس پنکی؟ سودا اگر اس انداز میں بھی طے ہو جائے تو کیا برا ہے؟ بیکن نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، لیکن یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ برے لوگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا مس پنکی، بیکن مکارانہ انداز میں بولا۔ یہ آپ کا خیال ہے مسٹر بیکن، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ آئندہ اس جزیرے پر آنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ مس پنکی، خواہ بچکانہ باتیں نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں، آپ کی عمر ہی ایسی ہے۔ ویسے مجھے تعجب ہے اس بات پر۔ کس بات پر؟ پنکی نے پوچھا۔ باقی لوگوں کا کیا ہوا مس پنکی؟ آپ نے ان پر کیسے قابو پایا اور کیسے آپ اس لانچ کو لے کر یہاں پر پہنچ گئیں؟ پنکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ بالآخر وہ ایک جگہ رک گئی اور پھر بیکن نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، دوستوں، بعض اوقات کامیابیاں اس طرح نزدیک آتی ہیں۔ کیا تم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہماری یہ معصوم سی خاتون یعنی مس پنکی لانچ میں موجود لوگوں پر قابو پانے میں کس طرح کامیاب ہوئی؟ اگر تمہارے دوست اس سلسلے میں بہتر رہنمائی نہ کر سکیں مسٹر بیکن، مجھے اجازت دو، میں تمہیں بتاؤں گا، میں نے کہا، اور بیکن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیوں نہیں، تمہاری شخصیت بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی، بیکن نے کہا، اور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میرے نزدیک جو آدمی کھڑے تھے، میں نے ان کے پستولوں والے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کی کلائیاں پکڑ لیں۔ تب پروفیسر، میں نے ایک لمبا سا چکر لیا اور یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ میں نے ان لوگوں کو گولائی میں گھمانا شروع کر دیا اور تیسرا آدمی خود بخود ان کے پیروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ گھومنے والے ڈری ڈری آوازوں میں چیخ رہے تھے اور میں گھمانے کی رفتار تیز کرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ شخص کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح چٹانوں سے ٹکرا کر گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ چند ساعت کے بعد میں نے دوسرے کا بھی یہی حشر کیا تھا۔ بیکن وحشت زدہ انداز میں پیچھے ہٹا، پھر اس نے لپک کر پنکی کے بال پکڑ لیے۔ اس دوران میں نے تیسرے آدمی کو، جو اپنے دونوں ساتھیوں کی زد میں آ کر نیچے گرا پڑا تھا، اٹھا لیا اور پھر اس کے سر پر میرا گھونسا پڑا اور اس بدبخت کی چیخ بھی نہ نکل سکی، کیونکہ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح ایک نوکیلی چٹان سے جا ٹکرایا۔ اسے مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ چیخ سکتا، اس کے سر سے خون جاری تھا۔ خبردار، خبردار، بیکن وحشت زدہ انداز میں چیخا، اگر تم میری طرف بڑھی تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔ اس نے پستول کی نال پنکی کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا، اور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارے مسٹر بیکن، آپ شاید خوفزدہ ہو گئے ہیں یا پھر ناراض، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دور ہٹو، بیکن ہکلایا۔ ارے نہیں مسٹر بیکن، دور رہنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو آپ ہی کی خواہش تھی کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آخر ہم لوگوں نے لانچ پر موجود دوسرے لوگوں پر کیسے قابو پایا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کی صحیح رہنمائی کر دی ہے، چنانچہ اب آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ تو فرمائیے کہ گریٹ مین سے ملاقات کہاں ہوگی اور سودے کی بات کون کرے گا؟ بکواس مت کرو، پیچھے ہٹو، جاؤ سمندر کے کنارے، ورنہ میں اس لڑکی کو، ہاں، اسے بلا شبہ ختم کر دوں گا، بیکن نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خاصا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر اس کے سامنے تھا، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کہا، دیکھو بیکن، اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اس کا معاون ہوں۔ اگر تم اسے گولی مارو گے تو صرف یہ ہوگا کہ تمہیں قتل کرنے کے بعد میں اس پوری لانچ کا مالک بن جاؤں گا اور پھر گریٹ مین سے سودا بھی کروں گا۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ کسی اچھی بات پر ہم لوگ مطمئن ہو جائیں۔ تم نے جو بدعہدی کی ہے، تمہیں اس کی سزا مل گئی اور تم اپنے 3 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ باقی رہا معاملہ سودے کا، تو ظاہر ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟
لیکن تم اس کے بعد مجھے بھی نہیں چھوڑو گی، بیکن نے کہا۔ چھوڑ دوں گا، لیکن چلو وعدہ کرتا ہوں، ہٹ جاؤ، لڑکی کو چھوڑ دو، ورنہ خواہ مخواہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیکن چند ساعت سوچتا رہا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد اس نے پستول پھینک دیا اور پنکی ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ بیکن خوفزدہ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر دوسرے لمحے اس نے پیچھے ہٹ کر چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے اندر میرا سامنا کرنے کی سکت بھی نہ رہی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ بیکن کو اس طرح چھوڑنا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ میرے لیے تو کیا پنکی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں فوراً ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ مجھے عقب میں پنکی کی آواز سنائی دے رہی تھی، گولڈ گولڈ پلیز رک جاؤ، جانے دو اسے، میں شدید خوفزدہ ہوں۔ پنکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس خوفزدہ لڑکی کی چیخ و پکار پر قطعی دھیان نہ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ عقل و خرد کے اس معیار تک نہیں پہنچی تھی جہاں ہر چیز معیار کے مطابق سوچی جاتی تھی۔ بیکن کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں تو وہ جان توڑ کر بھاگا۔ لیکن پروفیسر، تم ہی بتاؤ، کیا وہ میرے چنگل سے بھاگ کر نکل سکتا تھا؟ کیا وہ ان چٹانوں میں اتنا تیز بھاگ سکتا تھا جتنا کہ میں؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ تم بآسانی کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس انداز میں پکڑا کہ گر کر کہیں اس کا چہرہ زخمی نہ ہو جائے اور میرا مقصد پورا ہوئے بغیر کہیں وہ کوچ نہ کر جائے۔ بیکن کی دہشت ناک چیخ سمندری چٹانوں میں گونج اٹھی۔ میری گرفت سے باہر نکلنے کی اس نے شدید کوشش کی تھی، لیکن بھلا وہ اپنی اس کوشش میں کس طرح کامیاب ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے دبوچ لیا اور پھر بغل میں دبائے ہوئے واپس لوٹ پڑا۔ بیکن بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے اسی طرح لیے ہوئے میں پنکی کے پاس واپس پہنچا، جو گردن اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور جس کا چہرہ خوف و دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ لیکن بیکن کو میری گرفت میں دیکھ کر وہ ہذیانی انداز میں ہنس پڑی۔ تم نے اسے پکڑ لیا، پکڑ لیا، وہ احمقوں کے سے انداز میں بولی۔ پنکی، بے وقوفی کی حرکتیں ترک کر دو، تم اس طرح دہشت کا شکار ہو کر میری توہین کر رہی ہو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ گولڈ، پنکی نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ ہوش میں رہو پنکی، میں نے کہا اور بیکن کو لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر میں نے بیکن کو زمین پر ڈال دیا اور بولا، دیکھو بیکن، اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری اس کوشش کو آخری کوشش قرار دوں گا۔ تم اس بات کو ذہن نشین رکھنا۔ لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ بیکن وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ وہ تحیر خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کیا ہوں۔ ہمیں گریٹ مین کے پاس لے چلو، ہم اس سے اس لانچ کا سودا کریں گے، میں نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں پوچھا۔ میں اس کے ایما پر نہیں آیا۔ تو پھر؟ وہ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا مسٹر گولڈ، بیکن ہکلاتے ہوئے بولا۔ کیا جھوٹ بولا تھا؟ میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے منع کر دیا ہے، تم ابھی اس لانچ کا سودا نہیں کرنا چاہتے، کچھ وقت کے بعد تم اس سلسلے میں کچھ کرو گے۔ تو پھر؟ اب گریٹ مین مجھے اس جھوٹ کی سزا دے گا۔ دیکھو بیکن، تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہی ہوگی، اس کے بجائے کہ وہ سزا میں تمہیں دوں، تمہارا ساتھی ہی تمہیں سزا دے تو وہ زیادہ ہی بہتر رہے گا۔ نہیں پلیز مسٹر گولڈ، گریٹ مین بہت خطرناک ہے، وہ مجھے نہایت سخت سزا دے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے بیکن، میں تمہیں ان پتھروں سے کچل کر ہلاک کر دیتا ہوں، میں نے کہا اور ایک پتھر اٹھا لیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، بیکن زمین پر پڑے پڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر گھگیاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پھر اٹھو اور گریٹ مین کے پاس لے چلو، میں نے کہا اور بیکن نے مایوسی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اس نے کہا۔ آخری بار اپنے مردہ ساتھیوں پر نگاہ ڈالی
اور پھر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کشتی میں بیٹھے جہاز کی جانب جا رہے تھے۔ بیکن کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس سے زیادہ اس شخص پر رحم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہم لوگ کمزور ہوتے تو ہمیں ختم کر دیا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی جہاز کے نزدیک پہنچ گئی۔ جہاز سے ایک لکڑی کی سیڑھی نیچے تک آئی ہوئی تھی۔ کشتی اسی سیڑھی سے جا لگی۔ سیڑھی پر سب سے پہلے میں نے بیکن کو پہنچایا، بیکن کے بعد میں اور میرے بعد پنکی۔ ہم لوگ سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ بیکن کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے، اس سے سیڑھیاں طے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر ہم لوگ اوپر پہنچ گئے اور بیکن نے جہاز پر پہنچ کر دفعتاً شور مچانا شروع کر دیا۔ گرفتار کر لو انہیں، گرفتار کر لو، یہ دونوں خونی ہیں، انہوں نے ہمارے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور بہت سے قوی ہیکل آدمی ہمارے سامنے آ گئے۔ گرفتار کر لو، بیکن دہاڑا اور وہ سب لوگ ہم پر ٹوٹ پڑے۔ پنکی کو قابو میں کر لیا گیا اور اس کے بعد 10-12 آدمی میری جانب بڑھے۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو کچھ کرنے سے پہلے گریٹ مین سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود اگر تم لوگوں نے اس مکار شخص کے کہنے پر قابو پانے کی کوشش کی تو اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے، میں نے کہا، اور وہ لوگ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے، اس نے ہمارے 3 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، مار دو اسے۔ بیکن دہاڑ رہا تھا اور وہ لوگ پھر حرکت میں آ گئے۔ یقینی طور پر بیکن اس جہاز میں کوئی نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اتنی حیثیت کہ گریٹ مین نے اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ میرے بجائے اس کی بات مان رہے تھے اور انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ مجبوری تھی پروفیسر، اس چالاک شخص نے ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان میں سے کسی کو ہلاک نہ کروں، لیکن جو بھی میری زد میں آ جاتا میں اسے ایک آدھ ہاتھ رسید کر دیا کرتا، اور یہ ہاتھ ایسا ہوتا کہ اس میں دوبارہ اٹھنے کی سکت نہ رہتی۔ تقریباً 12-13 آدمی تھے جنہیں چند لمحات میں میں نے عرشے پر ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد بیکن کی چیخ نما دہاڑ پر دوسرے لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ بدبخت کچھ کرنے پر ہی تل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز آواز جہاز پر گونجی۔ یہ غالباً گھنٹہ بجنے کی سی آواز تھی، اور دوڑنے والے جو ہماری طرف دوڑ رہے تھے ایک دم رک گئے۔ تب اوپر سے ایک آواز غراتی ہوئی سنائی دی، رک جاؤ کتوں، رک جاؤ۔ یہ دہاڑ کافی خطرناک تھی۔ میری نگاہیں اوپر اٹھ گئیں۔ دور ایک بلند جگہ پر ایک قوی ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے سر کے سارے بال سفید تھے، جسم پر عمدہ قسم کا سوٹ تھا۔ چہرہ عام انسانی چہروں سے تقریباً 1.5 گنا لمبا تھا، اور اس کے چہرے کے لحاظ سے اس کا بدن بھی لمبا اور چوڑا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ رک جاؤ، اس نے ایک بار پھر کہا، اور اس کے کہنے سے تمام لوگ رک گئے تھے۔ تب اس شخص نے گردن ہلائی اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ کسی نامعلوم راستے سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ بیکن اور جہاز کے عملے کے دوسرے لوگ مجھے وحشیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ پنکی مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص کی آواز پر اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ چند ساعت کے بعد وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے خونخوار نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری اجازت کے بغیر جہاز پر یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ چیف، یہ شخص بہت خوفناک ہے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، بیکن آگے بڑھ کر بولا، اور وہ شخص جو یقینی طور پر گریٹ مین ہی تھا بیکن کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو بیکن؟ وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں چیف، بیکن نے کہا۔ تو پاگل کتوں کا علاج کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، گریٹ مین نے کہا۔ نہیں چیف، پلیز پہلے میری بات سن لیں کہ میں کہاں تک غلط ہوں۔ بات تم مجھے وہاں آ کر بتا سکتے تھے، لیکن کسی بات کو سنائے بغیر جہاز پر ہنگامہ کیوں ہوا؟ ان خلاصیوں کو کیا ہوا؟ یہ چوہے کے بچے کیوں بن گئے ہیں؟ نہ جانے کیا ہو گیا ہے باس، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ پہلے میری بات سن لیں۔ گریٹ مین کافی دیر تک بیکن کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم بہت بدحواس معلوم ہوتے ہو بیکن، بہرحال بکو، کیا بات ہے؟ آپ کے کہنے پر جب میں ان لوگوں سے گفتگو کرنے گیا چیف،
جب میں ان کی لانچ پر پہنچا تو میں نے ان لوگوں سے لانچ کا مال دیکھنے کی فرمائش کی اور یہ اس پر تیار تھی۔ لانچ دیکھنے کے دوران میری انگلی سے میری قیمتی انگوٹھی لانچ پر گر پڑی، جس کا احساس مجھے بعد میں ہوا۔ انہوں نے مجھے سودے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری قیمتی انگوٹھی تو وہیں رہ گئی ہے، چنانچہ میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اپنی انگوٹھی لینے کے لیے گیا تھا۔ لیکن چیف، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میرے تینوں ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، اور چیف میں بمشکل تمام انہیں پستول سے کور کر کے یہاں تک لایا۔ جہاز کے عرشے پر آنے کے بعد اس شخص نے میرے اوپر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر خلاصی اس طرف دوڑے، لیکن اس وحشی انسان نے ان سب کو بھی مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ بیکر نے خوبصورتی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی اور میں متعجبانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن گریٹ مین کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے بڑے عجیب لہجے میں کہا، بیکن۔ یس چیف۔ بیکن، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، تم جیسے انسان کو کم از کم جھوٹ تو سلیقے سے بولنا چاہیے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھا چیف، بیکن نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ سچ بتاؤ بیکن، کیا ہوا تھا؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں چیف۔ سوچ لو بیکن، کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ واقعی درست ہے؟ گریٹ مین نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ چیف، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ، گریٹ مین نے کہا۔ شکریہ چیف، بیکن نے کہا اور بیٹھ گیا۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ گریٹ مین میری طرف متوجہ ہو گیا۔ پنکی، تم گریٹ مین کو بتاؤ، میں نے کہا، اور پنکی آگے بڑھ گئی اور وہ پنکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پہلے جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچا جناب، تو ہم نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا اور اپنی ڈیمانڈ اسے بتا دی۔ یہ کہہ کر چلا آیا کہ گریٹ مین سے جا کر بات کرے گا، لیکن جناب اس دوران اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لانچ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر یہ حیرت کا اظہار بھی کرتا رہا، اور غالباً اس نے اپنے ذہن میں کوئی پروگرام بھی ترتیب دے لیا تھا۔ اس کے بعد جناب دوبارہ یہ 3 آدمیوں کے ساتھ پہنچا اور اس نے ہم سے کہا کہ گریٹ مین تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کا رخ جہاز ہی کی جانب تھا، لیکن پھر اچانک یہ ہمیں ان چٹانوں کی طرف لے گیا جو سمندر میں ابھری ہیں اور یہاں سے نظر آتی ہیں۔ کشتی کو خشکی پر لے جا کر اس نے ہم دونوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے تینوں ساتھی پستول سے مسلح تھے۔ اس نے میرے بال پکڑ لیے تھے اور پستول میری کنپٹی پر رکھ دی، لیکن میرے ساتھی نے اس کے تینوں ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا اور پھر اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے ساتھی نے اسے معاف نہیں کیا۔ یہ بدحواس ہو کر بھاگا اور میرا ساتھی اسے چوہے کی طرح پکڑ لایا، اور اس کے بعد میرا ساتھی خود اسے لے کر آپ تک پہنچا ہے تاکہ آپ کو تفصیل بتائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تینوں آدمی جو اس کے ساتھ تھے ہماری کشتی کے نزدیک مردہ نہیں پڑے ہیں، بلکہ ان چٹانوں کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ جو شخص جہاز کے عرشے پر موجود بے شمار خلاصیوں کو صرف ایک گھونسے میں بے ہوش کر سکتا ہے، وہ اس شخص کے ساتھ کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے چیف، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ لوگ خود ہمیں ہماری کشتی میں بٹھا کر چٹانوں کے نزدیک لائے تھے۔ وہاں انہوں نے ہمارے تینوں ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد تم انہیں یہاں لے آئے ہو؟ ہاں چیف، بالکل۔ میں انہیں کس طرح چھوڑ سکتا تھا؟ یہ آپ کا بھی مجرم ہے۔ لیکن بات کچھ الجھ جاتی ہے بیکن۔ لڑکی کی بات کسی قدر وزندار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ شخص تمہارے 3 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے، وہ بھی ایسے 3 آدمی جو پستول سے مسلح تھے، تو پھر یہ تمہارے قابو میں کس طرح آ گیا؟ تم اسے یہاں تک لانے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ چیف، میں نے پستول لڑکی کی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا اور یقینی طور پر یہ لڑکی کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اوہ، تو تم کیا کہتے ہو دوست؟ گریٹ مین نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ بس ایک بات گریٹ مین، میں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ہاں، وہ کیا؟ اس شخص کے ہاتھ میں پستول دیجئے
اور اسے میرے سامنے چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد یہ اگر مجھ پر قابو پا لے تو اس کا کہنا درست ہے، ورنہ پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے اس کے جھوٹ کی سزا دوں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، گریٹ مین نے جواب دیا، اور بیکن بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ چیف، میں بہت زیادہ خوفزدہ اور بدحواس ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ بکواس نہیں کرو بیکن، تمہیں اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، گریٹ مین نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن چیف، میں اپنے حواس میں نہیں ہوں، مجھے پرسکون ہونے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ کیا تم میری حکم عدولی کی جرات کرو گے بیکن؟ ہرگز نہیں چیف، لیکن براہ کرم میری حالت پر غور کریں، میں آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں اور یہ شخص اجنبی ہے۔ آپ ایک اجنبی شخص کی بات پر یقین کر کے مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، بیکن نے کہا، اور گریٹ مین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیکن کے چہرے پر سخت بدحواسی کے تاثرات نظر آ رہی تھی۔ وہ پریشان نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی گریٹ مین کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہو، تم میری حکم عدولی بھی کر رہے ہو، کسی بھی مسئلے میں میری بات میں تاخیر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں گولی مار دوں گا۔ گریٹ مین نے اپنا پستول نکال لیا تھا۔ میں اسے ہلاک کر دوں گا چیف، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ بیکن وحشیانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، اس نے پستول نکال لیا اور دوسرے لمحے میری طرف رخ کر کے فائر کر دیا۔ حالانکہ میں اگر چاہتا تو بیکن کے سامنے ہی کھڑا رہتا، لیکن میں نے جھک کر اس کا نشانہ خالی کر دیا اور دوسرے لمحے اس پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے پہلے بیکن کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کی گردن، اور پھر اسے اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ بیکن کی دل خراش چیخ گونج اٹھی تھی۔ گریٹ مین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوب طاقتور شخص، بہت خوب، میرے ساتھ آؤ، اور لڑکی تم بھی، اس نے پنکی سے کہا اور اس جگہ سے آگے بڑھ گیا جہاں یہ سارا ڈرامہ ہوا تھا۔ گریٹ مین بالکل خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے ایک کیبن میں داخل ہو گیا اور ہم لوگوں کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا دوست کہ یہ لانچ کس کی ہے اور تم نے کہاں سے حاصل کی۔ سمندر کے قانون کے مطابق ہر وہ جہاز یا لانچ جو دوسرے لوگوں سے خالی ہو اس کی ملکیت ہوتی ہے جو اس پر قابض ہو، اور ہم اس مال کی خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں جو کسی خاص ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب تم ہمیں اس کی قیمت بتاؤ، گریٹ مین نے کہا، اور پنکی کے چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آئے، اور پھر اس نے اپنی مطلوبہ رقم اس کے سامنے بھی دہرا دی۔ سامان کی تفصیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، پنکی نے گردن ہلا دی۔ تب پھر اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو سکے گا کہ اس سامان کی یہی قیمت ہے جو تم طلب کر رہی ہو؟ اگر آپ ایک مخلص انسان کی مانند سودا کرنا چاہتے ہیں تو سامان چل کر دیکھ لیجئے، میں نے اس کی بھرپور رقم لگائی ہے، لیکن اس میں رد و بدل بھی ہو سکے گی۔ کتنی رقم بنی ہے؟ گریٹ مین نے پوچھا، اور پنکی نے دوبارہ اپنی رقم بتا دی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، یہ رقم تمہیں یہیں اور اسی جگہ ادا کر دی جائے گی، گریٹ مین بولا، اور پھر اس نے ایک گھنٹی بجائی۔ چند ساعت کے بعد 2 آدمی داخل ہو گئے۔ گریٹ مین نے انہیں اپنی کارڈ پر پنکی کی مطلوبہ رقم لکھ دی اور وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ چند ہی ساعت کے بعد پنکی کے سامنے نوٹوں سے بھرے ہوئے 2 پتلے پتلے چمڑے کے صندوق پہنچ گئے۔ پنکی نے انہیں کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ اسے اپنے ذہن پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پنکی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اوہ گولڈ، گولڈ، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، اس سے آگے اس کی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ گریٹ مین ہم دونوں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہر صورت بیکن کی طرح مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے کہ تم دونوں نے کس طرح اس لانچ کو قبضے میں کر لیا۔ اور ہاں سنو، میں بہرحال سوداگر ہوں، لیکن اپنے پیشے کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان سے نگاہیں بھی نہیں چراتا۔ ہم دنیا کے تمام ممالک کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ہم پیشہ ہیں اور چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہیں ہمارے تحفظ میں ہوتے ہیں۔ ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ کاروبار میں چھوٹی چھوٹی غلاظتیں شامل کریں،
بیکن جو کام کرنے جا رہا تھا وہ میں بھی کر سکتا تھا کہ تنہا لانچ کو لوٹ لیا جائے، لیکن اس طرح کاروبار خراب ہو جاتا ہے۔ بھلا پھر کون اس جزیرے کی جانب رخ کرتا، اور ہمیں پھر مال کے حصول میں دشواریاں پیش آتیں۔ اگر یہ مال کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا یا براہ راست کسی اور شہر میں دیا جاتا تو وہاں ہماری ساکھ خراب ہو سکتی تھی، یعنی وہ لوگ جو صرف ہم سے ہی خریداری کرتے ہیں وہ ہماری منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں، پھر ہم سے ہماری بتائی ہوئی قیمت پر مال نہ خریدتے اور ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑتا۔ چنانچہ میں اتنی تفصیل آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ میں اگر تم سے کچھ معلوم کر رہا ہوں تو صرف دوستانہ طور پر۔ اگر تم کسی ایسے جہاز یا کسی ایسی لانچ پر جو میری ہی ملکیت ہو قبضہ کرو، تب بھی میں تم سے جو سودا کر چکا ہوں وہ قائم رہے گا، کیونکہ بہر صورت تم نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد میں تم سے وہی اپنا پرانا سوال دہراؤں گا کہ تم نے یہ لانچ کس طرح حاصل کر لیا۔ میرے ساتھی مسٹر گولڈ کے بارے میں آپ کافی حد تک جان چکے ہیں مسٹر گریٹ مین۔ ہم لوگ یہ لانچ لے کر چلے تھے، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی، وہ ہمیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے ساتھی نے یہی کوشش کی کہ وہ انہیں شکست دے کر لانچ پر خود ہی قبضہ کر لے، اور ہم نے ایسا ہی کیا، پنکی نے جواب دیا۔ یہ شخص بلا شبہ حیرت انگیز قوت کا مالک ہے۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے وہ میرے لیے تعجب خیز ہے۔ بہر صورت یہ بتاؤ اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ لانچ لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں تمہارے مال کی قیمت ادا کر چکا ہوں اور بغیر دیکھے ہوئے اگر مجھے اس قیمت میں یہ مال جو میں نے تم سے خریدا ہے مہنگا پڑتا ہے، تب بھی قصور تمہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہر صورت میں خریداری کر چکا ہوں، اور بغیر دیکھے میں نے تم سے اس مال کو اس لیے خریدا ہے کہ میں بیکن کے رویے پر تم سے تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوں۔ اوہ گریٹ مین، آپ بلا شبہ بڑے لوگوں میں ایک اچھے انسان ہیں، پنکی نے متاثر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، میں کاروبار میں اصولوں کا قائل ہوں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں کاروبار میں مزید برائیوں کو نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ ہمارا یہ کاروبار جاری رہے۔ ہمارے ذہنوں میں کوئی خاص پروگرام نہیں ہے مسٹر گریٹ مین، بلکہ میں تو اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ اگر ہم خالی لانچ لے کر کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں سے ہم دوسری زندگی کا آغاز کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہمیں وہ لوگ مل جائیں جو ہمیں تلاش کرنے نکلے ہوں، پنکی نے جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، گریٹ مین نے کہا۔ وہ کیا جناب؟ پنکی نے پوچھا۔ ابھی ہم اس جہاز پر یعنی کچھ دن اور انتظار کریں گے۔ تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو، پھر جب ہم یہاں سے کہیں جائیں گے تو تمہیں کسی مناسب جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ میری طرف سے ایک مخلصانہ پیشکش ہے۔ پنکی کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھر آئے تھے، اور پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، اوہ ڈیئر گریٹ مین، تم واقعی اپنے نام کی طرح عظیم ہو۔ تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم اسے زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور یہ بہترین تعاون ہوگا اگر تم ایسا کرو تو۔ تب تم آج سے خود گریٹ مین کی پناہ میں سمجھو۔ یہاں تمہارے لیے عمدہ بندوبست کر دیا جائے گا اور تم کسی تکلیف کا شکار نہیں رہو گی۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں ساحر، پنکی نے کہا، اور گریٹ مین نے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر ہمارے سلسلے میں کچھ ہدایات جاری کر دیں، اور اس کے بعد ہم لکڑی کے ایک عمدہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پنکی کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور یہ خوشی ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تھی جو چمڑے کے بکسوں میں بند تھے۔ اوہ گولڈ، گولڈ میری جان، اگر میں یہ کہوں کہ میرے مستقبل کی تعمیر میں صرف تمہاری ذات پوشیدہ ہے تو جھوٹ یا کوئی جذباتی بات نہ ہوگی۔ تم حالات پر قابو پانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تمہاری بے پناہ قوت ہر قدم پر معاون ثابت ہوئی ہے، ورنہ کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ میں تو قدم قدم پر ناکام ہوئی ہوں۔ چنانچہ اگر میں کہوں کہ میری کامیابی صرف تم ہو تو بیجا نہ ہوگا۔ میرا بس نہیں چلتا گولڈ کہ میں تم سے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کر سکوں۔ گولڈ، اب ہم کسی حسین سے ملک کے کسی حسین سے شہر میں ایک حسین سا گھر بنا کر رہیں گی۔ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی۔
اس دولت کے سہارے ہم ساری عمر سکون سے گزار سکتے ہیں، لیکن میرا مشن کچھ اور ہے پنکی، میں نے کہا۔ کیا گولڈ؟ کیا؟ مجھے بتاؤ، میں ہر لمحہ تمہاری معاون ہوں، میں اسی طرح تمہارا ساتھ دوں گی جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے۔ پنکی، میں تمہاری اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں، میں اس دنیا کے ہر پہلو سے روشناس ہونا چاہتا ہوں، یہی خواہش مجھے یہاں لائی ہے، اور اسی خواہش کے تحت میں وہ تمام اقدامات کر رہا ہوں جو راستے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے گولڈ؟ میں اس میں بھی تمہاری معاون رہوں گی۔ ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے، کسی مخصوص جگہ ہم اپنا قیام رکھیں گے، یعنی وہ جگہ ہماری ہوگی، اور اس کے بعد میں تمہیں اس دنیا کے چپے چپے کی سیر کراؤں گی۔ میں پہلے بھی تم سے وعدہ کر چکی ہوں، میں تمہیں ہر اس چیز سے روشناس کراؤں گی جو اس دنیا میں موجود ہے۔ یہاں ہمیں بھانت بھانت کے لوگ ملیں گے، تم دیکھنا کہ لوگ ہماری کس قدر عزت کریں گے۔ میں تمہاری تمام خواہشات پوری کر دوں گی گولڈ، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میری خواہشات پوری کی ہیں، پنکی نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ جو کچھ یہ لڑکی کہہ رہی تھی، اگر اس پر کاربند رہی تو اس کے ساتھ رہنے میں کیا دقت پیش آ سکتی ہے پروفیسر؟ اس جدید دنیا کے مزاج سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس دور کے اصول بھی زمانہ قدیم کے لوگوں سے مختلف نہیں ہیں، ان کی سوچ وہی ہے، ان کے مسائل بھی وہی ہیں، اور پروفیسر، یہ عمل جس کے تحت مجھے یہ دنیا اس قدر جدید نظر آ رہی تھی خلاف فطرت نہیں تھا۔ تم دیکھو، غاروں میں رہنے والوں نے اپنی سہولتوں اور آسائشوں کی تلاش میں قدم اٹھائے اور شکار کے لیے پتھر کے ہتھیار تیار کر لیے، زندہ رہنے کے لیے آگ اور دوسری چیزیں تلاش کی تھیں۔ گویا جستجو انسانی ذہن کا بنیادی جزو ہی ہے۔ اب بات رہ جاتی ہے اس کی پہنچ اور اس کے وسائل کی، تو اس نے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذہانت حاصل کر لی، اور پتھروں سے ہتھیار اور آتشی ہتھیار میں بدل گئے۔ اپنے دشمن پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے اس نے شدید محنت کی اور کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے پنکی، تم ایک اچھی دوست ہو، میں نے پنکی کو جواب دیا۔ میں زندگی کے کسی مرحلے میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گولڈ، میری سوچ وہی ہوگی جو تمہاری ہے، پنکی نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اس عورت کے لہجے کے خلوص پر مجھے شبہ نہیں تھا۔ رات ہو گئی۔ مہمان نواز گریٹ مین نے ہمارے لیے شاید اپنے لوگوں کو خصوصی ہدایات جاری کر دی تھیں، کیونکہ یہاں ہماری ہر آسائش کا خیال رکھا گیا تھا۔ ہمیں وقت پر عمدہ غذا مہیا کر دی گئی تھی، اس کے علاوہ دوسری تمام چیزیں بھی۔ میرے لیے اگر کوئی الجھن کی بات تھی تو یہ کہ کوئی دانشور موجود نہیں تھا، اور جو خیالات ذہن میں پیدا ہوتے تھے انہیں خود ہی رکھنا پڑتا تھا۔ ایسے اوقات میں سالانوس بہت یاد آتا تھا، اگر وہ ہوتا تو یہ دنیا اور حسین لگتی، لیکن بے وقوف پہلے مرحلے میں ہی سب کچھ چھوڑ بھاگا تھا۔ حالانکہ دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ بہت دلچسپ اور بڑا ہی انوکھا تھا۔ جدید دور کا انسان اب میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ خود انسان میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے جو کچھ ایجاد کر لیا تھا وہ بے حد دلکش تھا۔ سمندر کے درمیان روشنیاں جگمگا اٹھیں، جہاز کے اندر دن کا سا سامان تھا، موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رات کو سونے سے قبل وہ لوگ دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔ تب پنکی غسل خانے سے نکلی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ یہ رات ہمارے لیے خوشیوں کی رات ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دولت تو ہمیشہ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، بشرطے کہ کوئی حسین وجود نزدیک ہو، میں نے شرارت آمیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور پنکی مسکرا دی۔ میں ہر لحاظ سے خوش نصیب ہوں گولڈ، میں تمہاری اس خوش نصیبی میں شریک ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو نا، میں ایک دولت مند عورت ہوں، اتنی دولت مند کہ میں ساری زندگی عیش سے گزار سکتی ہوں، اور میرا ساتھی مردانہ حسن سے مالا مال ہے، ایک ایسا شخص جس پر رکنے والی نگاہ ہٹتے وقت بوجھل ہو جاتی ہے۔ بہت خوب پنکی، ایک بات بتاؤ۔ پوچھو نا جان، پنکی مست انداز میں بولی۔
بات موضوع سے ہٹ جائے گی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے آزادی ہے، اس دور کی عورت کی ترجمانی کرو۔ میں نے کہا، مجھے بھی ایک بات بتاؤ گولڈ۔ ہاں پوچھو۔ تم نے کئی بار ادوار کی بات کی ہے، میں نے کئی بار محسوس کیا ہے کہ تم بے خیالی میں گزرے ہوئے وقت کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں ذہنی انتشار کا شکار تھی، لیکن میں نے بارہا اس بات پر غور کیا ہے۔ اب میں سنبھل گیا۔ بہرحال اس دور کے ذہین انسان کو میں تسلیم کرتا تھا۔ پنکی نے یہ بات محسوس کر لی تھی، چنانچہ اب کچھ کہنا ضروری تھا۔ ہاں پنکی، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ کیا؟ مجھے تاریخ سے بہت دلچسپی ہے۔ اپنی دنیا میں میرا محبوب مشغلہ یہی تھا کہ میں گزرے ہوئے ادوار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا۔ چنانچہ میں نے ادوار کا تجزیہ کیا ہے اور آج کے دور کا موازنہ اس دور سے کرتا رہتا ہوں۔ اوہ، اچھا مشغلہ ہے۔ اب میری بات کا جواب دو، میں نے کہا۔ تم نے عورت کے بارے میں پوچھا تھا، یعنی کہ میں اس دور کے عورت کی ترجمانی کروں؟ ہاں، میں نے کہا۔ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ کہ اس دور کی عورت اپنی پسند کے مرد میں کیا چاہتی ہے، اس کی یہ پسند کس حد تک ہوئی ہے؟ کیا اس دور کی عورت بھی اس احساس کا شکار ہے کہ اس کا مرد اسی کی ملکیت میں رہنا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے ہر عورت کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے، اور اگر اس کا مرد اس بات سے انحراف کرے تو وہ اس مرد کو برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو گولڈ؟ پنکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں پنکی کہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے۔ براہ کرم ان معلومات کو عملی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہیں اتنا ہی چاہتی ہوں گولڈ، جتنا اس دولت کو جو مجھے حاصل ہو گئی ہے، اور میں اس دولت کو تمہاری ذات سے منسلک کر کے ہی مکمل سمجھتی ہوں۔ یعنی اگر تم کسی طور میرے پاس سے کھو جاؤ تو یقین کرو کہ میں اس دولت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ پنکی نے جواب دیا۔ میں گردن ہلانے لگا۔ وہی الفاظ پروفیسر، بالکل وہی جو زمانے قدیم کی عورت کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ مجھے لاکا بھی یاد تھی، اور شکایا بھی، اور شمانہ بھی۔ لاکا نے ایک عورت کو صرف اس لیے پتھروں سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا کہ وہ میری منظور نظر بن گئی تھی، اور پنکی بھی یہی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا اس وقت کے اور اس وقت کے انسان میں، سوائے اس کے کہ اس وقت یہ تبدیلیاں نہ تھی جو آج کے دور میں آ گئی ہیں، لیکن انسان کی سوچ، خواہ مرد ہو یا عورت، اس سوچ سے آگے نہیں بڑھتی تھی جو کہ ابتدائی دور کی سوچ تھی۔ میں مسکرانے لگا، اور پروفیسر، اس رات پنکی نے اپنے محبت کے پرجوش ثبوت دیے کہ میں سرشار ہو گیا، اور میں نے بھی سنجیدگی سے یہی سوچا کہ اگر ادوار کی تحقیق میں، یا کم از کم اس دور کی تحقیق میں، یہ عورت شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہی تو میرا خیال ہے میں اس سے اکتا جاؤں گا نہیں، بلکہ یہ میری بہتر معاون ثابت ہوگی۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے پنکی کی محبت کا جواب بھرپور محبت سے دیا، اور دوسری صبح اس نے میری آغوش میں آنکھ کھولی۔ وہ اب بھی مجھے بے حد مسرور نظر آ رہی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، رات بھر میں خواب دیکھتی رہی گولڈ۔ کیسے خواب پنکی؟ بس یہی کہ میں اور تم فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، بادلوں کے سرمئی غول ہمارے پیروں کے نیچے نرم نرم اور گداز گداز سے محفوظ ہو رہی تھی۔ ہم ان بلندیوں پر پہنچ گئے تھے جو آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میں نیچے گر رہی ہوں، لیکن دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے سنبھال لیا، اور وہ ہاتھ تمہارے تھے گولڈ۔ میں نہیں جانتا کہ خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ اوہ، تم کبھی خواب نہیں دیکھتے؟ نہیں، نہ جانے کیوں میں خواب نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ٹھوس اور عملی انسان ہو، تم جو چاہتے ہو وہ کر لیتے ہو، کسی قسم کی کوئی حسرت تمہارے دل میں نہیں رہتی، اور جن دلوں میں حسرت نہ ہو وہ خواب نہیں دیکھتے۔ ممکن ہے یہی بات ہو، میں نے جواب دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے گولڈ
کہ منزل پر کب تک پہنچتے ہیں۔ میں تو شدت سے بے چین ہوں۔ میری خواہش ہے کہ گریٹ مین جلدی سے اپنی جہاز کا لنگر اٹھا دے اور ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم سمندر کے قیدی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ وقت بھی جلدی آ جائے گا، تم اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو، میں نے کہا، اور پنکی مسرور انداز میں خاموش ہو گئی۔ ناشتہ ہمیں ہماری رہائش گاہ پر ہی دے دیا گیا تھا، اور ناشتے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک شخص اندر داخل ہو گیا۔ مسٹر گریٹ مین نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کیبن میں قید رہنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ جہاز کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو کسی پابندی میں نہ محسوس کریں۔ کیا ہم آئی لینڈ کے اندرونی حصے کی بھی سیر کر سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اسی سلسلے میں گریٹ مین سے بات کر لیں۔ اچھا، ایک بات بتا دو۔ ہاں جناب، وہ شخص ادب سے بولا۔ تم لوگ جزیرے کے اندرونی حصے میں جاتے ہو؟ جی ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو۔ کیا جزیرے میں آبادی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ جزیرے کے درمیانی حصے تو بہت خطرناک ہیں۔ وحشی جانوروں کے غول نظر آتے ہیں۔ یہ جانور ساحل کی طرف نہیں آتے؟ کبھی دیکھا نہیں گیا، اس شخص نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے گریٹ مین کا شکر ادا کر دینا، پنکی نے کہا، اور وہ شخص چلا گیا۔ بلا شبہ وہ شخص ایک اچھا انسان ہے گولڈ، ورنہ اگر یہ ہم دونوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہاں، وہ ایک اچھا انسان ہے، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں جہاز پر باہر نکل آئے۔ دن کی روشنی میں ہم نے پورا جہاز دیکھا، اور پھر دفتن میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ میں نے پنکی کو مخاطب کیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے گولڈ؟ وہ اس طرف دیکھو۔ پنکی میرے اشارے کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اس نے ہونٹ سکوڑے۔ بیکن؟ پنکی آہستہ سے بولی۔ ہاں، لیکن یہ تو گریٹ مین کے عتاب کا شکار تھا۔ ممکن ہے کوئی سمجھوتا ہو گیا ہو، وہ بولی۔ ویسے اس شخص کے بارے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کینہ پرور ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، پنکی بولی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے، چلو ذرا اس سے ملاقات کریں، میں نے کہا۔ پنکی پہلے تو جھجکی، لیکن چونکہ میں آگے بڑھ گیا تھا اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی، اور چند ساعت کے بعد ہم بیکن کے قریب پہنچ گئے۔ بیکن؟ میں نے اسے آواز دی، اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات نظر آئے، اور پھر وہ ایک گہری سانس لے کر پرسکون ہو گیا۔ ہیلو گولڈ، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیسے ہو؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہوں، لیکن تم سے شرمندہ۔ اوہ، کیا واقعی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں دوست، دولت کی ہوس واقعی گندی چیز ہوتی ہے۔ میں بہک گیا تھا، لیکن حالات نے مجھے سنبھال لیا، اور اس کے بعد شاید میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکوں گا۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے؟ ہاں، اگر ہو سکے تو تم بھی بھول جاؤ۔ میری وجہ سے میرے بہترین ساتھی مارے گئے، میں نے ہی انہیں اکسایا تھا، اور پھر میں ان کی زندگی بھی نہیں بچا سکا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہ کافی ہے۔ گریٹ مین نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، خلاف اصول، ورنہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ہمیں بھی خوشی ہے بیکن، میں نے خلوص دل سے کہا، اور بیکن نے ہمارا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد ہم کافی دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ ایک ایک کپ کافی پیو۔ ہاں، کیا حرج ہے، آؤ پنکی، میں نے کہا۔ پنکی بھی اب بیکن کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، چنانچہ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ بیکن کے کیبن میں پہنچ کر ہم بیٹھ گئے۔ جدید زمانے کی اصطلاحات بھی اب مجھے یاد ہو گئی تھیں، اور ان ساری چیزوں سے کوئی اجنبیت نہیں رہی تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی۔